منہ سے آواز نہ نکالنا شکنتو، ہم میں سے معلوم نہیں کس نے کہا کلہاڑی سے گردن کاٹ دیں گے، چپ چاپ ہمارے ساتھ چلی چلو۔ رحیم نے اسے چھوڑ دیا اور اس کے منہ سے بھی ہاتھ ہٹا دیا۔ اس نے لڑکی کے اوپر پڑا ہوا کمبل اس طرح کر دیا جس طرح سردی میں کمبل لیا جاتا ہے۔ لڑکی ذرا سی بولی تو اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا گیا۔ رحیم نے اسے آگے کو دھکیلا اور ہم چاروں اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ رو رہی تھی، مڑ مڑ کر ہماری طرف دیکھتی تھی اور رحیم اسے ہلکا سا دھکا دے دیتا تھا۔ ہم اسے تقریباً 3 فرلانگ دور لے گئے اور ایک ایسی جگہ قریب قریب کھڑے 2 درختوں کے نیچے لے گئے جو وہاں کی زمین سے کچھ نیچے تھی۔ اسے اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ وہ کانپ اور رو رہی تھی۔ مجھے گھر لے چلو، اس نے روتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں باپو سے جتنے پیسے کہو گے دلوا دوں گی۔ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، افضل نے کہا۔ مجھے کہیں اور لے جاؤ گے؟ نہیں، افضل نے اسے کہا، یہیں سے چھوڑ دیں گے، شرط یہ ہے کہ ہماری بات مان لینا۔ مان لوں گی، اس نے کہا، لیکن تم 4 آدمی ہو اور میں… وہ غلط سمجھ رہی تھی۔ ہم نے اس کی یہ غلط فہمی دور کر دی۔ اس پر جو دہشت طاری تھی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تصور میں لائیں 4 جوان آدمی، چہرے پگڑیوں میں چھپے ہوئے اور ہاتھوں میں چمکتی ہوئی کلہاڑیاں، اور وہ نوجوان اور خوبصورت لڑکی۔ اس کا تو کھڑے کھڑے دم نکل جانا چاہیے تھا، وہ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم تمہیں اس غرض سے یہاں نہیں لائے جس غرض سے تم الطاف کے پاس جایا کرتی ہو، میں نے اسے کہا۔ ہم تم سے کوئی اور بات منوانا چاہتے ہیں۔ تم جو کہو گے مانوں گی۔ اس نے میری بات پوری نہ ہونے دی، کہنے لگی، مجھے چھوڑ دینا۔ بات یہ ہے، میں نے کہا، آج رات کے بعد تمہارا الطاف کے ساتھ تعلق ختم ہے، تم اس سے نہیں ملو گی۔ اگر تمہیں اس کے ساتھ دیکھا گیا تو آج کی طرح تمہیں پھر اٹھا لائیں گے، رات کو تمہارے گھر سے اٹھا لائیں گے، پھر تمہیں بہت خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے۔ ہم صرف یہی نہیں کریں گے، راجہ شہباز خان نے کہا، تمہارے گھر ڈاکہ ڈالیں گے اور تمہارے گھر کا صفایا کر کے تمہاری دوسری بہنوں کو بھی اٹھا کر لے جائیں گے۔ ایسے ہی کروں گی، لڑکی نے کہا، میں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں گی۔ ایک بات اور، افضل نے کہا، آج تم الطاف کے پاس نہیں جا رہی۔ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے تو ہو سکتا ہے وہ تمہیں مل جائے۔ وہ تم سے پوچھے گا کہ کہاں سے آ رہی ہو تو کہنا کہ تمہاری طرح میرا ایک دوست اور بھی ہے، میں آج اس کے پاس چلی گئی تھی۔ وہ تو مجھے مارے گا، لڑکی نے کہا۔ تم مار کھا لینا یا بھاگ جانا، میں نے کہا، یہ نہ بتانا کہ تمہیں اٹھایا گیا تھا۔ یہ ہماری اسکیم کا ایک حصہ تھا۔ یہ سنانے سے پہلے میں اس ہندو لڑکی کی کچھ اور باتیں سناتا ہوں۔ اسے ہم نے وہاں بٹھا لیا اور کہا کہ وہ سچ بتائے کہ وہ الطاف کے پاس محبت کی خاطر جاتی ہے یا یہ کوئی اور چکر ہے۔ اگر تم نے جھوٹ بولا تو بہت بری موت ماریں گے۔ راجہ شہباز خان نے اسے کہا، کیا تم الطاف کے ساتھ شادی کرنے کے لیے مسلمان ہو جاؤ گی؟ نہیں، لڑکی نے جواب دیا، سچی بات یہ ہے کہ یہ دھوکہ ہے۔ باپو کے پاس راولپنڈی سے 2 آدمی آئے تھے، وہ کانگریس کے لیڈر تھے۔ وہ میرے باپو کے پاس بہت دیر بیٹھے رہے تھے۔ وہ چلے گئے تو باپو نے مجھے الگ بٹھا کر کہا کہ صوبے دار میجر کے بیٹے الطاف کو اپنے ساتھ باندھ لو اور اسے کبھی کبھار گھر بھی لے آیا کرو۔ میں نے دوسرے ہی دن اسے باندھ لیا۔ شکنتو نے اپنا وہ پورا عمل سنایا جس سے اس نے الطاف کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی تھی۔ الطاف ساہوکار کے گھر بھی گیا، پھر ساہوکار الطاف کے پاس رہٹ پر جاتا رہا۔ ساہوکار کی بیٹی نے بتایا کہ ساہوکار نے الطاف کو کچھ رقم اور سونے کی ایک انگوٹھی بھی دی تھی۔ شکنتو کی باتیں سن کر ہم نے اپنی اسکیم کے اگلے حصے پر عمل شروع کیا، جو اس طرح تھا کہ افضل اور راجہ شہباز خان وہاں سے چلے گئے۔ انہوں نے گھوڑیوں کے پاس جا کر میرا انتظار کرنا تھا۔ میں لڑکی کے پاس بیٹھا رہا اور رحیم بھی چلا گیا۔ رحیم الطاف کے پاس چلا گیا تھا، یہ پہلے سے طے شدہ تھا۔ رحیم نے الطاف کو شکنتو کے متعلق گمراہ کرنا تھا، جو رحیم نے کر لیا۔ اس نے بعد میں ہمیں بتایا تھا کہ الطاف کے ساتھ اس کی کیا باتیں ہوئی تھیں۔ اس نے بتایا کہ الطاف اپنے سبزیوں کے باغ کے باہر اس راستے پر کھڑا تھا جس راستے سے شکنتو نے آنا تھا۔ رحیم کو دیکھ کر وہ خوش نہ ہوا، بلکہ اس نے رحیم سے کہا کہ تم اس وقت کدھر آ نکلے ہو یار؟ میں جانتا ہوں تافو، رحیم نے کہا، میں جانتا ہوں تم کس کے انتظار میں ہو۔ وہ آ رہی ہوگی یار، الطاف نے کہا، تم کھسکو یہاں سے، تمہیں دیکھ کر وہ واپس نہ چلی جائے۔ وہ شاید آج نہیں آئے گی، رحیم نے کہا، آئی بھی تو دیر سے آئے گی۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ نہیں آئے گی یا دیر سے آئے گی؟ الطاف نے پوچھا۔ وہ اس وقت کسی اور یار کے پاس ہے، رحیم نے جواب دیا۔ میں تمہیں یہی بتانے آیا ہوں۔ میں ویسے ہی کھیتوں کی طرف آ گیا تھا
شکنتو کو گاؤں سے نکلتے دیکھا، میں جانتا ہوں وہ تمہارے پاس آیا کرتی ہے، لیکن وہ راستہ بدل گئی اور اس طرف نیچے اتر گئی۔ مجھے شک ہوا، تم تو مانتے ہی نہیں ہو، اس کنجری نے کسی اور کو بھی یار بنایا ہوا ہے۔ وہ شکنتو نہیں ہوگی، الطاف نے کہا، تمہیں غلطی لگی ہے۔ اوے طافو، رحیم نے کہا، اس دھوپ جیسی چاندنی میں کسی کو پہچاننے میں غلطی نہیں لگ سکتی۔ فوراً میرے ساتھ چلو ورنہ اسے موقع پر نہیں پکڑ سکو گے۔ ٹھہر رحیمے، الطاف نے کہا، میں کلہاڑی لے آؤں۔ اگر میں نے شکنتو کو کسی اور کے ساتھ دیکھ لیا تو دونوں کو قتل کر دوں گا۔ پاگل نہ بن طافو، رحیم نے کہا، ایک بدکار اور دھوکے باز ہندوانی کے پیچھے تم پھانسی چڑھو گے؟ اس کا ساہوکار باپ پیسہ خرچ کر کے تمہیں پھانسی دلوا دے گا۔ خالی ہاتھ میرے ساتھ چلو۔ الطاف اس کے ساتھ چل پڑا۔ میں چھپ چھپ کر اس کے پیچھے گیا۔ رحیم راستے میں الطاف کو بتاتا گیا، آگے ایک آدمی کھڑا تھا۔ میں ذرا اور آگے جا کر دیکھنے لگا، لیکن اس آدمی کو میں نہیں پہچان سکا کیونکہ وہ درختوں کے سائے میں تھا۔ شکنتو سیدھی اس کے بازوؤں میں چلی گئی۔ پھر میں نے ان کی ہر حرکت دیکھی۔ تمہارا خیال آ گیا کہ اس لڑکی کے پیچھے تم اپنی برادری، اپنی قوم اور اپنے بچوں کو بھی بھول گئے ہو، اور کہتے ہو کہ وہ تمہاری بیوی بننے کے لیے مسلمان ہو جائے گی۔ اگر وہ تمہاری وفادار ہوتی تو تمہارے ساتھ یہ ناجائز یارانہ نہ لگاتی، مسلمان ہو جاتی۔ تم نے پھر وہی بکواس شروع کر دی ہے، الطاف نے کہا۔ چلو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، رحیم نے کہا۔ میں نے لڑکی کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا اور میں رحیم اور الطاف کا انتظار کر رہا تھا۔ اسکیم کے مطابق رحیم الطاف کے ساتھ اونچی آواز میں باتیں کرتا آ رہا تھا تاکہ مجھے دور سے پتہ چل جائے کہ وہ آ رہے ہیں۔ لڑکی مجھ سے بار بار پوچھتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں نے اسے ڈرا دھمکا کر وہ بات پھر سمجھا دی جو پہلے سمجھا چکے تھے۔ دیکھو شکنتو، میں نے اسے کہا، تم اتنی دیر سے ہمارے قبضے میں ہو، تمہارے ساتھ کوئی بیہودہ سلوک نہیں ہوا، اب بھی نہیں ہوگا، لیکن ہم نے تمہیں جو بتایا ہے اس پر عمل کرنا، ورنہ تمہارا پورا خاندان تباہ ہو جائے گا۔ سنو، ابھی الطاف آئے گا، میں پہلے ہی یہاں سے چلا جاؤں گا۔ الطاف تم سے پوچھے گا کہ یہ کون تھا جس کے پاس تم بیٹھی ہوئی تھیں، کہنا کہ یہ میرا ایک دوست تھا۔ الطاف تمہیں ڈانٹے گا، دھمکیاں دے گا، لیکن تم نے اپنی بات پر قائم رہنا ہے۔ یہ بھی کہنا کہ میرے 2 دوست اور بھی ہیں۔ یہ ہماری اسکیم کا لب لباب تھا جو میں نے اسے تفصیل سے سمجھا دیا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گئی ہوں، اس نے کہا۔ تم چاہتے ہو کہ طافو سے میں تعلق توڑ لوں۔ کیا تم یہ مسلمانوں کی ووٹیں حاصل کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے؟ اگر ہمارا مطلب یہ نہ ہوتا تو کیا تم جیسی حسین لڑکی کو ہم چھوڑ دیتے؟ میں نے کہا، تم ہمارا مطلب سمجھ گئی ہو، ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ تمہیں بتا چکا ہوں کہ تمہارا، تمہاری بہنوں کا اور تمہارے سارے خاندان کا انجام کیا ہوگا۔ اپنے باپ کو بھی سمجھا دینا۔ اتنے میں مجھے رحیم کی باتیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے کچھ منٹ انتظار کیا۔ الطاف اور رحیم مجھے اپنی طرف آتے دکھائی دینے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا ہے تو میں اٹھا اور دوسری طرف دوڑ پڑا۔ رحیم نے الطاف سے کہا، وہ دیکھا؟ الطاف نے مجھے بہت بری گالی دے کر رکنے کے لیے للکارا۔ رحیم نے بعد میں بتایا کہ الطاف مجھے پکڑنے کے لیے دوڑنے لگا، لیکن رحیم نے اسے روک لیا۔ تم اس تک نہیں پہنچ سکو گے، رحیم نے اسے کہا۔ وہ اتنا زیادہ فاصلہ دے گیا ہے، ہم دونوں خالی ہاتھ ہیں۔ اس کے ہاتھ میں شاید کلہاڑی ہے، کلہاڑی نہ ہوئی تو چاقو تو ضرور ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ رحیم نے الطاف کے ساتھ رہٹ سے چلتے کلہاڑی نہیں اٹھانے دی تھی۔ اسے تو معلوم تھا کہ یہ میں ہوں۔ ادھر آ کافر کی بچی، الطاف نے شکنتو کو اپنی طرف بلایا۔ وہ آئی تو اس کے منہ پر بڑی زور سے تھپڑ مار کر پوچھا، یہ کون تھا؟ شکنتو تیورا کر گری اور رونے لگی۔ الطاف نے اسے بازو سے پکڑ کر اور جھٹکا دے کر اٹھایا۔ سچ بتا، یہ کون تھا؟ الطاف نے گرج کر پوچھا۔ رحیم نے ہمیں بعد میں سنایا کہ لڑکی کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی، اسے ہم نے جو دھمکیاں دی تھیں وہ ان سے بھی ڈرتی تھی۔ معلوم نہیں کون تھا، لڑکی نے سسکتے ہوئے کہا۔ الطاف اسے ایک اور تھپڑ مارنے لگا تو رحیم اس کے آگے ہو گیا۔ عورت ذات پر ہاتھ نہ اٹھاؤ طافو، رحیم نے کہا۔ تم نے دیکھ لیا ہے، یہ اس یار کے پاس بیٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں اس کے 2 یار اور بھی ہیں۔ الطاف تو غصے سے باولا ہوا جا رہا تھا اور رحیم اس پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اگر رحیم اسے چھوڑ دیتا تو وہ لڑکی کا گلا گھونٹ دیتا۔ لڑکی کو پتہ نہ چل سکا کہ رحیم ان 4 آدمیوں میں سے تھا جنہوں نے پگڑیوں میں چہرے چھپائے ہوئے تھے۔ نہ اسے معلوم ہو سکتا تھا۔ اس چہرے کو شکنتو پہچانتی تھی، یہ اس کے گاؤں کا آدمی تھا۔ کیا تمہارے تعلقات 2 اور آدمیوں کے ساتھ بھی ہیں؟ الطاف نے شکنتو سے پوچھا۔ شکنتو نے سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ اس کے تعلقات 2 اور آدمیوں کے ساتھ ہیں۔
اب میری بات سن شکنتو، رحیم نے اسے کہا، اگر میں تافو کو ڈھیلا چھوڑ دوں تو یہ تمہارا گلا دبا دے گا۔ میں جو پوچھوں اس کا ٹھیک جواب دے دے۔ کیا تیرے باپ نے تجھے وہ ووٹیں اپنی طرف کھینچنے کے لیے تافو کے پیچھے نہیں ڈالا جو اس کے ہاتھ میں ہیں؟ جھوٹ بولو گی تو ہم دونوں تمہیں جان سے مار ڈالیں گے۔ ہاں، اس نے کہا، یہ ٹھیک ہے۔ الطاف پھر اس کی طرف لپکا، لیکن رحیم نے اسے پکڑ لیا۔ بھاگ جا یہاں سے شکنتو، رحیم نے لڑکی سے کہا۔ لڑکی بہت تیز دوڑ پڑی۔ الطاف کو رحیم نے بڑی مشکل سے اپنے قابو میں رکھا۔ ادھر میں، افضل اور راجہ شہباز خان اپنی گھوڑیوں پر سوار ہو کر بہت دور نکل آئے تھے۔ ہمیں خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ ہمارے ڈرامے کا بھانڈا پھوٹ گیا تو رحیم کے لیے بہت مشکل پیدا ہو جائے گی۔ ہم رحیم کے لیے پریشان تھے۔ اگلے روز رحیم ہمارے گاؤں آ گیا۔ اس کی باتیں سن کر ہمیں تسلی ہوئی۔ اس نے بتایا کہ الطاف تو جیسے سچ مچ پاگل ہو گیا تھا۔ کبھی کہتا کہ وہ اس لڑکی کو نہیں چھوڑے گا جو اسے دھوکہ دیتی رہی ہے، اور کبھی کہتا کہ وہ لڑکی کے باپ کو قتل کر دے گا۔ رحیم نے الطاف کو گاؤں کے ایک جوان آدمی کا نام بتایا کہ اس کے ساتھ بھی شکنتو کا یارانہ ہے۔ اگلی صبح ہی سویرے سویرے رحیم اس آدمی کو الطاف کے پاس لے گیا۔ اس آدمی کو رحیم نے جھوٹ بولنے کے لیے تیار کیا ہوا تھا۔ تافو کو شکنتو کی اصلیت بتاؤ، رحیم نے اسے کہا۔ یہ بھی بتاؤ کہ وہ تمہیں کس وقت اور کہاں ملتی ہے۔ جہاں اسے اشارہ کروں آ جاتی ہے، اس نے کہا۔ یہ تو طوائف ہے تافو، میں نے تمہیں پہلے نہیں بتایا کہ تم مانو گے نہیں اور میرے گلے پڑ جاؤ گے۔ تافو اس جھوٹ کو سچ مان گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ شکنتو ایسی لڑکی نہیں تھی۔ رحیم نے ہمارے گاؤں آ کر یہ باتیں سنائیں۔ اس نے واپس جا کر الطاف کو یہ پٹی پڑھائی کہ ساہوکار سے انتقام لینے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کا ایک بھی ووٹ نہ ملے۔ الطاف تیار ہو گیا اور ہندوؤں کے خلاف میدان میں اتر آیا، اور پہلے سے زیادہ جوش و خروش سے مسلم لیگ کے لیے اپنے زیر اثر دیہاتیوں کو اکٹھا کرنے لگا۔ ہمارے ساتھ اس کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ رحیم نے ہمیں بتایا کہ شکنتو گھر سے باہر آتی ہی نہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اب الطاف کے اس جوش و خروش میں وہ جذبہ نہیں تھا جسے قومی جذبہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ انتقامی جذبے کے تحت میدان میں اترا تھا۔ ہمیں ان ووٹوں کی ضرورت تھی جو اب اس کے ہاتھ میں تھیں۔ ہمیں اس کے جذبے سے غرض نہیں تھی۔ یہ سب ووٹ، جن کی آخر میں تعداد 600 کے قریب تھی، مسلم لیگ کے پاس آ گئے۔ پھر الیکشن ہوئے اور ہم جیت گئے۔ اب تو میں یوں کہوں گا کہ ہم نے الیکشن جیتا نہیں بلکہ پاکستان جیت گیا۔ اسی الیکشن کی ہار جیت پر ہندوستان کے مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہونا تھا۔ یہ فیصلہ مسلمانوں کے حق میں ہو گیا، مگر ہمارے دوست الطاف نے اس کہانی کو یہیں پر ختم نہ کیا۔ یہ بھی سن لیں۔ الیکشن ختم ہونے کے شاید 1 مہینے بعد الطاف اور رحیم کے گاؤں کا وہ آدمی ہمارے گاؤں ہم سے ملنے آیا تھا جس سے رحیم نے الطاف کے آگے یہ جھوٹ بلوایا تھا کہ اس کے شکنتو کے ساتھ تعلقات ہیں۔ اس نے بتایا کہ 1 روز پہلے رحیم اور الطاف کی بڑی سخت لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی بھی ایسی کہ دونوں طرف سے لاٹھیاں اور کلہاڑیاں نکل آئیں۔ رحیم بھی زخمی ہوا، الطاف بھی زخمی ہوا، اور دونوں طرف سے 2-2 3-3 زخمی ہو گئے۔ معاملہ تھانے تک جاتے جاتے اس طرح رہا کہ دونوں طرف سے بزرگوں نے پیش امام اور شاہ صاحب کو، جو اس علاقے کے پیر تھے، درمیان میں لا کر راضی نامہ کروا دیا۔ چونکہ الطاف اور رحیم ہمارے دوست تھے، اس لیے ہم ان کی عیادت کے لیے ان کے گاؤں چلے گئے۔ لڑائی کی وجہ تو معلوم کرنی ہی تھی۔ ہمیں غم یہ لگ گیا تھا کہ رحیم اور الطاف دوست تھے اور ان کے خاندانوں میں بھی دوستانہ تعلقات تھے، مگر اب ان کی خاندانی دشمنی شروع ہو گئی تھی۔ اس زمانے میں ہمارے علاقے میں خاندانی دشمنیاں ایک رواج تھا جس میں آئے دن خون خرابہ ہوتا تھا۔ کبھی ایک فریق کا ایک آدمی قتل ہو گیا، کبھی دوسرے فریق کا، کبھی ادھر کے 1-2 آدمی پھانسی چڑھ جاتے، کبھی ادھر کے۔ ہم اس ارادے سے گئے تھے کہ اپنے ان دونوں دوستوں میں ایسی صلح صفائی کرائیں گے کہ ان کی دشمنی ان کے خاندانوں سے نکل جائے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں صابر حسین راجپوت کی شکاریات کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، بیٹا پاکستان کا بیٹی ساہوکار کی۔ یہ اس سلسلے کی آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پہلے ہم رحیم کے گھر گئے۔ اسے ایک لاٹھی کندھے پر لگی اور کلہاڑی کا ایک گہرا زخم پیٹھ پر تھا۔ ہمیں دیکھ کر وہ ہنس پڑا۔ ہم نے الطاف کے ساتھ لڑائی کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ الطاف کو پتہ چل گیا ہے کہ شکنتو اور اس کے ساتھ ہم نے کیا ڈرامہ کھیلا تھا۔ اس پر ان کی لڑائی ہوئی تھی۔
الطاف کے گھر گئے، اس کے بازو پر کلہاڑی لگی تھی اور 2 لاٹھیوں کی 2 ضربیں پیٹھ پر لگی تھی۔ لڑائی کی جو کہانی ہمارے سامنے آئی وہ اس طرح تھی کہ شکنتو کے ساتھ الطاف کے تعلقات الیکشن سے پہلے ختم ہو گئے تھے۔ الیکشن کے بعد شکنتو نے باہر نکلنا شروع کر دیا۔ لڑائی سے 1-2 روز پہلے الطاف اپنے سبزیوں والے باغ میں گھوم پھر رہا تھا۔ شکنتو کہیں سے آ رہی تھی، وہ باغ کے قریب سے گزری۔ الطاف کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ الطاف اس کی طرف چل پڑا۔ میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتی ہوں، اس نے الطاف سے کہا۔ میرا خیال ہے کہ شکنتو کہیں سے آ نہیں رہی تھی، بلکہ وہ یہی بات الطاف کو بتانے اور الطاف اور رحیم کو آپس میں ٹکرانے کے لیے الطاف کے رہٹ پر گئی تھی۔ اس نے دیکھ لیا ہوگا کہ الطاف رہٹ پر گیا ہوا ہے۔ وہ ہندو لڑکی تھی، جسے زہریلی ناگن کہا جائے تو صحیح ہوگا۔ الطاف اسے باغ میں بنائے ہوئے اپنے مکان میں لے گیا۔ ووٹوں کا معاملہ ختم ہو گیا ہے، لڑکی نے کہا۔ تمہارے دوست جو چاہتے تھے وہ بھی ہو گیا ہے۔ اب میں وہ غلط فہمی دور کرتی ہوں جو تمہارے دل میں اس رات ڈالی گئی تھی، جس رات تم نے اپنے دوست رحیم کے ساتھ مجھے ایک آدمی کے ساتھ بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ وہ آدمی کون تھا۔ اگر وہ میرے سامنے آئے تو میں اسے نہیں پہچان سکوں گی، کیونکہ اس نے پگڑی اپنے سر اور منہ پر لپیٹ رکھی تھی۔ وہ 4 آدمی تھے، مجھے پکا شک ہے کہ ان میں تمہارا دوست رحیم بھی تھا۔ لڑکی نے الطاف کو سنایا کہ وہ اس کے پاس آ رہی تھی۔ راستے میں کسی نے اس پر کمبل پھینکا اور اسے گھسیٹ کر نیچے لے گیا۔ ہم نے اس کے ساتھ جو باتیں کی تھیں وہ اس نے الطاف کو سنائیں اور بتایا کہ ان 4 میں سے ایک آدمی چلا گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اب الطاف آئے گا۔ لڑکی نے الطاف کو سنایا، وہ تم سے پوچھے گا کہ یہ کون ہے جس کے پاس تم بیٹھی ہوئی تھی، تم کہنا کہ یہ میرا دوست ہے۔ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی تھیں کہ تم نے اس طرح نہ کہا تو تمہاری دوسری بہنوں کو بھی اغوا کریں گے اور تمہارے گھر ڈاکہ ڈال کر تمہارا گھر خالی کر دیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تم کہنا کہ میرے تعلقات 2 اور آدمیوں کے ساتھ بھی ہیں۔ شکنتو نے الطاف کو بتایا کہ خوف سے اس کی تو جان ہی نکل گئی تھی۔ اس نے ڈاکوؤں کی کہانیاں سنی تھی جو سن کر وہ ڈر جایا کرتی تھی۔ اس رات وہ 4 ڈاکوؤں کے ہاتھ لگ گئی تھی۔ اس نے خوف کے مارے ان کی ہر بات مان لی۔ وہ آدمی جو میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ یہ سب ووٹوں کا معاملہ ہے۔ شکنتو نے الطاف کو سنایا۔ اس نے کہا تھا کہ الطاف سے تعلق توڑ لو اور گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دو۔ پھر رحیم تمہیں ساتھ لے کر آ گیا۔ تم خود سوچو تافو، مجھے انہوں نے کہا تھا کہ اب تافو آئے گا۔ تم آ گئے تو میں سمجھ گئی کہ ان میں سے چوتھا آدمی جو چلا گیا ہے وہ تمہیں بلانے گیا ہے۔ تمہارے ساتھ جو آدمی آیا وہ رحیم تھا۔ کیا تم رحیم سے اب پوچھ نہیں سکتے کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ لڑائی کے بعد الطاف مجھے، افضل اور راجہ شہباز خان کو شکنتو کی یہ باتیں سنا رہا تھا تو مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہم جرائم پیشہ تو تھے نہیں کہ ہمیں تجربہ ہوتا اور ہم ایسی غلطیاں نہ کرتے۔ ہم سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ رحیم لڑکی کے سامنے چلا گیا تھا اور وہ الطاف کو ساتھ لے آیا۔ پھر مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ میں لڑکی کو یہ کہہ بیٹھا کہ ووٹوں کے معاملے میں ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ اس ہندو لڑکی کی باتیں سن کر الطاف پر ایک بار پھر اس کا جادو سوار ہو گیا اور وہ غصے سے پھٹنے لگا۔ لڑکی کو گھر بھیج کر وہ رحیم سے ملا اور پوچھا کہ شکنتو کی یہ باتیں سچی ہیں یا جھوٹی۔ رحیم نے اسے کہا کہ ان ہندوؤں کی ذہنیت کو تم نہیں سمجھتے، یہ ہار کر ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں۔ اس طرح کچھ اور باتیں کہہ سن کر رحیم نے اسے ٹال دیا۔ اگلے روز پھر الطاف نے رحیم کو گھیر لیا۔ رحیم نے پھر ٹال مٹول کی، مگر اس سے اگلے روز الطاف نے رحیم کو کوئی سخت بات کہہ دی تو رحیم کے دماغ کو گرمی چڑھ گئی۔ اس نے ایک کی 2 سنائی اور ان کی لڑائی ہو گئی۔ ہم نے الطاف کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ ہندو تمہیں ایک لڑکی کے ذریعے لڑوا رہے ہیں، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں رہا تھا۔ اس کا غصہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ بار بار کہتا تھا کہ رحیم وہ آدمی مجھے بتا دے جو اس رات شکنتو کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ہم اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ پہلے سے زیادہ بھڑک اٹھا۔ وہ مسلمان اور ہندو کا فرق بھول گیا۔ اس کا ارادہ یہ نظر آتا تھا کہ وہ رحیم سے انتقام لے گا اور قتل تک نوبت پہنچا دے گا۔ ہم تینوں دوستوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں آنکھوں میں طے کیا۔ الطاف، راجہ شہباز خان نے اسے کہا، تم ہماری نیت سمجھ نہیں رہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ آدمی کون تھا جس نے شکنتو کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا۔ شہباز نے میری طرف اشارہ کر کے کہا، وہ سابو تھا۔ افضل اور میں بھی ساتھ تھے۔ ہم گھوڑیوں پر آئے تھے اور ہم دونوں گھوڑیوں کے پاس کھڑے تھے۔ ہاں تافو، میں نے کہا، یہ جھوٹ نہیں اور یہ بھی جھوٹ نہیں کہ یہ ہندو لڑکی صرف تمہاری نہیں، اس نے تمہیں بے وقوف بنایا ہوا تھا۔ اور یہ بھی سن الطاف، راجہ شہباز خان نے کہا،
اگر تم ٹھنڈے نہیں ہوگے تو تمہارے گاؤں میں اور ہر اس گاؤں میں جہاں تمہارے والد صاحب کا روب داب چلتا ہے ہم مشہور کر دیں گے کہ تم نے اور تمہارے والد صاحب نے شکنتو کے باپ سے رقم لے کر مسلمانوں کی ووٹیں ہندوؤں کی طرف دی تھیں اور ہم نے یہ ڈرامہ کھیل کر یہ ووٹیں مسلم لیگ کو دلوائی ہیں۔ تافو خاموشی سے یہ باتیں سن رہا تھا اور ہم تینوں کی طرف باری باری دیکھتا تھا۔ ہم یہ بات شکنتو کی زبانی مشہور کروا سکتے ہیں، افضل نے کہا۔ تمہارے گاؤں کا بچہ بچہ دیکھتا رہا ہے کہ شکنتو رات کو تمہارے رہٹ پر جاتی تھی۔ تافو بھائی، دل سے رحیم کی دشمنی نکال دو۔ اگر نہ نکالوں تو تم کیا کر لو گے؟ الطاف نے ذرا روب سے پوچھا۔ نہ نکالو، راجہ شہباز خان نے کہا، پھر ہمیں بھی اپنا دشمن سمجھو، پھر تم کسی کو نظر نہیں آؤ گے، میں نے کہا۔ اس پر وہ کچھ گرم ہوا لیکن ہم نے اسے ٹھنڈا کر لیا اور وہاں سے آ گئے۔ بعد میں اس کے ساتھ کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی تھی۔ اس دوران ساہوکار نے صرف اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھا اور بیٹیوں کو گاؤں سے کہیں بھیج دیا۔ 14 اگست 1947 سے پہلے ساہوکار اپنی بیوی کو ساتھ لے کر غائب ہو گیا۔ جب خبریں آنے لگیں کہ مشرقی پنجاب میں ہندوؤں اور سکھوں نے مسلمانوں کو قتل کرنا اور لوٹنا شروع کر دیا ہے اور ادھر سے مسلمان ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو الطاف کے گاؤں کے لوگوں نے ساہوکار کے گھر کا تالا توڑا۔ اس کے گھر سے 2-3 پرانے ٹرنک، کچھ کپڑے اور چند ایک برتن نکلے۔ وہ لوگوں کے گروی رکھے ہوئے زیورات ساتھ لے گیا تھا۔ لوہے کا سیف بالکل خالی تھا۔ مسلمانوں کو کام کی جو چیز ملی وہ وہی کھاتے تھے جن میں ان لوگوں کے کھاتے لکھے ہوئے تھے جنہوں نے اس سے سودی قرضے لیے ہوئے تھے۔ مقروضوں نے یہ کھاتے جلا ڈالے اور قرضے معاف ہو گئے۔